नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अज़-ज़ुमर आयत 49। फ़इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआना थुम्मा इज़ा ख़व्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फ़ितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून क़द क़ालहल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। ये इंसान जब ज़रा सी मुसीबत इसको छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत दे कर उठा देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे अपने इल्म की बिना पर दिया गया नहीं, बल्कि ये आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। और यही बात इनसे पहले गुज़रे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे उनके कुछ काम ना आया। यहाँ एक अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में एक तजर्बा बयान किया है, तो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने देखा कि एक शख्स अपनी मुसीबत में अपने किसी बुज़ुर्ग को, फौत शुदा को पुकार रहा था मदद के लिए। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह को पुकारो। तो वो ख़ुद फरमाता है, वइज़ा सअलकी इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब मेरा बंदा मेरे से सवाल करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उससे जवाब देता हूँ और मैं बिल्कुल उसके करीब होता हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसे सख्त गुस्सा आया, और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि वो कहता है कि ये शख्स औलिया का मुनकर है। बाज़ लोगों ने उसको ये कहते भी सुना कि वली बनिस्बत अल्लाह के जल्दी सुन लेते हैं। तो ये शिर्क की किस्में हैं जो हमारी सोसाइटी में राइज हैं। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने खुद भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम हैं वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हमें आजिज़ करने वाले नहीं हैं, और इन्हें क्या मालूम कि अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशाता करता है, जिसको चाहता है नफ़ा तुला देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मती बन जाओ उसके, कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए और तुम्हें कहीं से मदद ना मिल सके। तो ये दरअसल ये आयत उन लोगों के लिए पैगाम उम्मीद लेकर आई थी जो जाहलियत में कत्ल, जिना, चोरी और इस तरह के बहुत से गुनाह कर चुके थे, और इस बात से मायूस थे कि उनके ये गुनाह कभी माफ़ हो सकेंगे। तो उनसे फरमाया गया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। जो कुछ तुम कर चुके हो, इसके बाद अगर अपने रब की अताअत की तरफ पलट आओगे और इनका इयादा नहीं करोगे तो वो माफ़ कर देने वाली ज़ात है। और पैरवी इख्तियार करो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुमको ख़बर भी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स कहे, अफसोस मेरी उस तक़सीर पर जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। ये वहाँ सारे मनाज़र नज़र आएंगे क़यामत वाले दिन। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे हदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकीन में से होता। या अजाब देख कर कहे कि काश मुझे एक और मौका मिल जाए और मैं नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। ये भी वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तदा करेंगे गुनाहगार लोग कि या बारी ताला हमें एक दफ़ा दुनिया में भेज दे, हम बहुत नेक अमल करके आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला को इंसान की सरिश्त का इल्म है, और उसने कुरान पाक में ही फरमा दिया कि अगर मैं इनको एक मौका और भी दूंगा तो फिर भी ये ऐसे ही गुनाह करके आएंगे।
اور اس وقت یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، پھر تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جھوٹ باندھا کہ وہی الہی کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یہ تو اس دور کی بات تھی۔ آج کیا ہے؟ آج بھی ویسا ہی جھوٹ ہے۔ قرآن کی خبر نہیں، قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھنا ہے، صرف ناظرہ نہیں پڑھنا۔ ہماری تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمارے معاشرے میں قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنے کا رواج دیا گیا۔ یہ یہاں سے ابتدا ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کب ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس لوگ ناظرہ پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تیر مار لیا، تو یہ اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو اپنے اعمال میں داخل کیا جائے، پھر ان پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ تو منہ کالا ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو کفار کے کہا گیا، تو آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہو، یہ کامن مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ بہت سخت ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں، وہ ان کے چہروں پہ عجیب طرح کی خشونت ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، اور موت کے وقت بھی بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اعمال کی سیاہی دنیا میں بھی چھاتی ہے، موت کے وقت بھی چھاتی ہے، اور قیامت والے دن بھی یہ ہوگا۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی جس نے دنیا کو پیدا کیا وہ چھوڑ کے بیٹھ نہیں گیا، بلکہ مسلسل اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی رب ہے کون؟ پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، حفاظت کرنے والا۔ رب کی خصوصیات یہ ہیں۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ کفر کیا ہے؟ یہ نہ پڑھنا، نہ سمجھنا اور عمل نہ کرنا، یہ بھی کفر کی قسم ہی ہے۔ پتہ ہی نہیں کیا ہے قرآن میں۔ اے نبی ان سے کہو، کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے تھے نا، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی کر لیں گے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی تعلیمات ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، بڑے ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں نہیں کسی چیز کی ضرورت، آپ اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے۔ تو ان کا طریقہ سب کا ایک تھا، اور یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ اے نبی، تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے قدر ہی نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدری ہی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے، ہم اپنے رب کی قدر کر رہے ہیں۔ وہ تو کفار تھے، مشرک تھے، ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے رب کی قدر کر رہے ہیں۔ اگر قدر کریں تو سجدے سے سر نہ اٹھے، اتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ دیکھیں، مطویاتن یعنی لپیٹنا ہوتا ہے، اور اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین و آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سبحان، سبحا پانی یا ہوا میں تیرنا، اور پاک ہے یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ مسند احمد، بخاری، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ کی روایات منقول ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوران خطبہ یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی جو میں نے پڑھی ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو
اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند کو پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں واحد خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے کہتے حضور پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خوف ہوا کہ آپ ممبر سمیت زمین پہ نہ چلے جائیں۔ اور زمین پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ گواہ بھی لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔ ضروری نہیں یہ کہ یہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، فرشتے، جن، حیوانات، انسان کے اعضاء، در و دیوار، شجر و حجر، سب اس میں گواہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنا خوف زدہ ہونے کی بات ہے، ہم ان کو سمجھتے نہیں، ان کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ ایک عورت بہت ہی پارسا تھی، بڑی عبادت گزار تھی، تو وہ کہیں گئی کسی کام سے دوسرے شہر میں، تو اس کی ایک پیٹ بلی تھی، اس کو وہ نہ کسی دوسرے کو دے کے گئی اور نہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر کے گئی، شاید بھول گئی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب وہ واپس آئی تو بلی شاید مر چکی تھی، تو اس پہ اس چیز کا اتنا یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ اس کے سارے اعمال جو تھے ان کا بدلہ اللہ نے ضائع کر دیا جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم ان چیزوں کو معمولی لیتے ہیں، جانور پر ظلم کرنا بھی بہت یعنی ناپسندیدہ، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی پہ بلی سوئی ہوئی تھی، آپ نے اپنی کملی کا اتنا حصہ کاٹ دیا تھا، بلی کو نہیں اٹھایا تھا۔ تو یہ ہمیں سبق دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ زمرہ یہاں آیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ تو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اب یہ دوسری 73 آیت میں بھی پھر یہ زمرہ کا لفظ آیا، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ تو وہ اس میں ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے کہیں گے کہ کیا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا بھی نصیب ہوگا۔ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، ولیکن کذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور یہ ہے متکبرین کا ٹھکانہ۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں دروازوں کے پاس پہنچیں گے
تو انہیں دروازے کھل جائیں گے اور اس کے منتظمین کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس رب کا جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا۔ زمین جنت کی، یہاں کی وراثت نہیں ہے۔ ایک آتا ہے یہ تو سرائے ہے، ہم یہاں کی وراثت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں کی وراثت نہیں ہے، یہ تو ایک خلیفہ ہے، ایک کے بعد دوسرے نے آنا ہوتا ہے، پھر ایک جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، اور ایک سرائے کسی زندگی ہے۔ تو یہاں وراثت نہیں ہے، لیکن سارے جھگڑے، قتل و غارت گری یہاں کی وراثت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا تمام تعریف اور شکر اس اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ اہل جنت کے اپنے بالا خانے، محلات اور باغات تو ہوں گے، لیکن انہیں دوسرے اہل جنت کے پاس جانے کی اجازت بھی ہوگی۔ ایک صحابی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور میں جب گھر جاتا ہوں تو آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں مجھے چین نہیں آتا، اور جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کسی نچلے درجے میں ہوں گا، تو یہ چیز مجھے پریشان کر دیتی ہے کہ میں پھر آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ آپ نے اس کی بات سن کر جواب نہ دیا، پھر جبرائیل یہ آیت لے کے آئے۔ ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا تو حضرت جبرائیل سورۃ النساء کی 69 آیت لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے یہ رفیق ہیں۔ تو صالحین لوگوں کی تسلی کے لیے یہ کہا گیا۔ معروف کرخی ایک روز بازار سے گزر رہے تھے، ایک سکے نے آواز دی، جو اس پانی کو پیے گا، سکا جو وہ مشقیں لے کے پھرتے ہیں، جو اس پانی کو پیے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ تو آپ نے پانی پی لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا بے شک، لیکن میری رغبت اس دعا کی طرف تھی کہ جو پیے گا اس کو اللہ بخش دے گا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا سقے کی دعا اور میری حسن رغبت دعا سے میں بخشا گیا، کہ میں نے جو یہ بھروسہ کیا تھا کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو اللہ نے میری خطا معاف کر دی، اور یقیناً یہ نفلی روزہ ہوگا۔ اگلی سورت المومن، اور یہاں سے حامیم والی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ حامیم والی صورتیں، حوامیم ان کو کہا جاتا ہے، یہ 7 ہیں، قرآن کا دروازہ ہیں، اور ابن مسعود نے کہا کہ یہ سرسبز و شاداب باغ ہیں، اور یہ اس کی نزولی ترتیب 60 ہے اور مصحف کی ترتیب 40 ہے۔ مکی صورت ہے، اور 28 آیت جو ہے وہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں مومن کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کے خلاف 2 طرح کی کارروائیاں جاری کر رکھی تھیں، ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر اور سوالات پوچھ کر اور نئے نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی دعوت میں شبہات پیدا کر رہے تھے۔ دوسرے یہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اور بہت سازشیں بھی ہو رہی تھیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور گردن کے گرد اس کو یعنی زور سے بل دینے لگا، جیسے آپ کا گلا گھونٹ کے آپ کو مار ڈالے گا، مگر عین اس وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر
اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق اس سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ، یہ 28 آیت ہے کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، اس بات کا اس کو یہ گناہ ہے اس کا، اور اس کی سزا تم اس کو دے رہے ہو۔ یہاں سے سورۃ احقاف تک 7 صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں، کنزیکٹیو ہیں، اور ان کے جو نزولی ترتیب ہے وہ بھی یکے بعد دیگرے ہی ہے، متواتر ان کی وہی ترتیب ہے جو ایک کے بعد دوسرے کی ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ دیباج القرآن ہے، دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کی زینت۔ مصر بن قدام فرماتے ہیں کہ ان کو عروسہ قرآن، عرائسہ قرآن، عرائس ہوتی ہیں عروسہ کی جمع، عروسہ ہوتی ہے دلہن، عرائس اس کی جمع، عرائس قرآن یعنی قرآن کی دلہنیں ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ حوامیم ہے۔ مسند بزاد میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورۃ مومن کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ مومن، حامیم، سجدہ، عاشوراء، زخرف، دخان، جاسیہ اور الاحقاف، یہ 7 صورتیں ہیں۔ تو اس کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ تھوڑی سی کمپیریٹیولی باقی جو ہم کر رہے ہیں ان میں سے تھوڑی سی اس کی تعداد آیات کی زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وہمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ حامیم، حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام، آیات متشابہات۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہ بڑی خاص آیات ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، سورۃ الحجر کی 49 اور 50 آیات ہیں یہ۔ اور بے شک عذاب میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الفاتحہ میں کہی گئی،
अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, रहमान हूँ रहीम हूँ, नहीं सिर्फ रहमान और रहीम नहीं हूँ, जजा सज़ा के दिन का मालिक हूँ, पकड़ लूँगा उस दिन जो अमल तुमने किए होंगे। तो ये वही चीज़ इसमें भी आई है। गाफिर ज़ंब, गुनाहों पर पर्दा डालने वाला, यानी अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत रखता है कि किसी बंदे का गुनाह बग़ैर तौबा के भी माफ़ कर दे। तौबा करने वाले को माफ़ कर देना दूसरा वस्फ़ है। गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ करने वाला और मुस्तकबिल में होने वाली कोताहियों पर तौबा कबूल करने वाला, जो मुस्तकबिल में होंगी उनमें भी दोस्तों के लिए गाफिर है और काफिरों के लिए जो तौबा करें कबूल कर लेता है। और फिर अजीज़ आया, गालिब है, इस कलाम को गलत साबित करना चाहते हो वो इसे गालिब करके रहेगा, तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। देखें क़यामत तक ये रहेगा। इतनी ज़्यादा इसकी पब्लिशिंग है, एक दिन में लाखों की तादाद में ये प्रिंट होते हैं और कौन इसको रोक सका है। तो क़यामत तक तो पता नहीं और कितने प्रिंट हो जाएंगे, और क़यामत आएगी तो इसके अल्फाज को उठा लिया जाएगा, पेपर नीचे रह जाएंगे। अल्लाह का कलाम है, उसकी बेहुरमती नहीं होगी। और अलीम है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, तमाम बातें दुरुस्त होंगी क्योंकि अल्लाह के इल्म की बुनियाद पर नाजिल की गई हैं। सब कुछ जानता है वो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे दिल में, यानी मुनाफ़क़त का भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था, तो तुम्हारी कल्बी कैफियत को भी वो जानता है। और साहिब फ़ज़ल है, कोई उसके सिवा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी की तरफ तुमको पलटना है। अल्लाह की आयत में झगड़ा नहीं करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। कुफरान नेमत और इनकार हद। कुफ़र दो तरह से है। कफ़रा का मतलब होता है छुपा देना, ईमान को छुपा लेना या अल्लाह की नेमतों को छुपाना, यानी उसका शुक्र अदा ना करना। उसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें धोखे में ना डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ जदाल कुरान में कुफ़र होते हैं। एक रोज़ आपने दो आदमियों की आवाज़ सुनी, वो किसी बात के मुतल्लिक झगड़ रहे थे, किसी आयत पर। आप गज़बनाक होकर बाहर तशरीफ़ लाए, आपके चेहरा मुबारक पर गुस्सा के आसार थे। फरमाया, तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई कि वो अल्लाह की किताब में जदाल करने लगी थी। यानी झगड़ना से मुराद यहाँ आया ना जदाल, मा युजादिलु फ़ी आयातिल्लाह, तो कज बहसियाँ करना, मीन मेख निकालना, उल्टे सीधे एतराज़ात जड़ना और सियाको सुबाक से अलग करके कोई एक लफ्ज़ या फ़िक्रा ले उड़ना और उसके नुकात पैदा करके शुबहात की इमारतें खड़ी करना। ये तर्ज़ इख्तलाफ वही लोग इख्तियार करते हैं जो बदनीयत होते हैं। नेक नीयत मुखालिफ अगर बहस भी करता है तो तहकीक की गरज से करता है। तहकीक के लिए और गौर व फिक्र करने के लिए और तदब्बर के लिए जो कुरान पर बहस की जाए वो इसमें शामिल नहीं होगी। दरअसल मसाइल ज़ेर बहस पर गुफ्तगू करके ये इत्मीनान करना चाहता है कि इन मसाइल में उसका अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त है या फ़रीक मुखालिफ का, तो इसका गुनाह नहीं होता। लेकिन जो बदनीयती से किया जाता है वो गुनाह में आती है। इनसे पहले नूह की कौम भी झुटला चुकी और उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया। हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे। उन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया। फिर देखो कैसी थी सज़ा मेरी। इसी तरह तेरे रब का ये फ़ैसला भी उन सब पर चस्पा हो चुका जो कुफ़र के मुर्तकिब हुए कि वो जहन्नम में वारिद होने वाले हैं। और अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिरदो पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, तो अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है। ये फरिश्तों की बात हो रही है। हामिलीन अर्श अब 8 हैं, क़यामत वाले दिन अब 4 हैं, क़यामत वाले दिन 8 होंगे। और अर्श के गिर्द लाखों की तादाद में जो फरिश्ते हैं उन्हें करूबियाँ कहा जाता है।
اور یہ کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ فرشتے بھی آسمانوں پر دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ دعاؤں کا باعث بنتی ہیں، ایک قرآن کی محبت اور دوسری خدمت خلق، کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، یہ عمل اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو بے حد پسند ہے۔ تو پھر وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دعا جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا مانگی جائے اور کوئی مصیبت آ رہی ہو تو دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے۔ تو یہ فرشتے بھی انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب داخل کر ان کو ہمیشہ والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہیں ان کے ساتھ ملا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا مومن جنت میں جائے گا تو اپنے باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ کے لیے پوچھے گا، اہل و عیال کے لیے پوچھے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ تو ان کے عمل تو ایسے نہیں تھے، کہ یہ ظاہر ہے یہ بہت اچھی جنت کا حامل شخص ہوگا، تو وہ تو یہاں نہیں ہے کیونکہ ان کے عمل تمہاری طرح نہیں تھے۔ تو وہ جواب دے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو یہ اعمال جب کیے تھے تو میں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا تھا، میں ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھتا تھا، میں نے ان کے لیے بھی کیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، تو نے اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں، وہ قیامت کی سزاؤں سے محفوظ رہیں گے، اور اہل ایمان کے خاندان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کفر جو ہے وہ اس کو کافی طرح بیان کیا جاتا ہے۔ کفر انکار ہوتا ہے کہ انسان نہ دل سے مانے نہ زبان سے مانے، اور کفر نفاق ہوتا ہے کہ وہ اندر سے مانے اور اوپر سے نہ مانے۔ یہ نفاق ہے نا، اندر سے مان رہے اور اوپر سے نہیں مان رہا۔ پھر کفر عمل ہوتا ہے کہ عمل ایسا کیا جائے جس سے کفر ظاہر ہو، حالانکہ عقیدہ صحیح ہو لیکن عمل غلط کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں آج ان کی بڑی صحیح تصویر نظر آتی ہے۔ اور کفر ملت، کہ ایک پوری ملت کسی چیز کا انکار کر دے، جیسے سودی نظام ہے، اور یہ جو تعلیمی نظام میں جو پردے کا اور ویسے بھی جو پردے کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا۔ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ ہے اپنے اوپر، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں واقعی 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی۔ 2 دفعہ موت، ایک دفعہ ہماری روحوں کو جب ہم وعدہ رست کرنے کے بعد ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ سلا دیں گے، پھر ہمیں یعنی ان روحوں کو جگا کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر دنیا کی زندگی، اور پھر دوسری موت ہوگی جب دنیا میں موت آئے گی، اور جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا تو وہ دوسری زندگی ہوگی، یعنی 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اور یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ اور برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر سبق وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ بادل، کڑک، چمک، بارش کو تو دیکھ سکتا ہے، مگر انسانی دماغ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور پھر ہمارے اوپر کرنے والے کے حقوق کیا ہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش،
अल्लाह के लिए आया। वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, रफ़ी उस सिफ़ात, रफ़ी उस शान, रफ़ी उद दरजात। इससे मुराद रफ़त अर्श अज़ीम भी है। और अर्श के बारे में बहुत से उलमा ने क्या कहा कि ये सुर्ख याकूत से बना है जिसका कतर 50,000 साल की मसाफत पे है, कि उसका हम अहाता ही नहीं कर सकते, तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। और फिर राफ़े उद्दरजात जब अल्लाह को कहा जाए तो फिर क्या है कि मोमिनीन और मुत्तकीन के दर्जात को बुलंद करने वाला। यहाँ फिर आया यौम तलाक़ कि वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह नाज़िल करता है। रूह है वही इलाही, यानी नबियों और रसूलों को चुनना उसका काम है, ताकि वो मुलाकात के दिन से ख़बरदार कर दे। यौम तलाक़, तो यौम तलाक़ क्या है कि मुलाकात किस किस से होगी? अमाल नामे से, अल्लाह से, फ़रिश्तों से, अहलो अयाल से, गुज़रे हुए लोगों से, रसूलों से, नबियों से, और हकीकत में अपने जिस्मानी आज़ाद से कि वो हमारे ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं। वो दिन जब सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से कोई उनकी बात छुपी ना होगी। उस रोज़ पुकार कर पूछेगा, आज बादशाही किसकी है? सारा आलम पुकार उठेगा, हाय अल्लाह वाहिद कहार की। कहा जाएगा आज हर मुतनफ़स को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी। इस मौका पर तारीख़ का एक वाक़या बयान किया गया है कि सासानी ख़ानदान का बादशाह और फरमानरवा अंसर बिन अहमद जब नैशापुर में दाखिल हुआ तो उसने एक दरबार मुनक़िद किया और तख्त पर बैठने के बाद फरमाइश की कि कार्रवाई का इफ्तिताह कुरान मजीद की तिलावत से किया जाए। यह सुनकर एक बुज़ुर्ग आगे आए और उन्होंने यही रकू तिलावत किया। जिस वक्त वो इस आयत पर पहुँचे तो नसर पर हैबत तारी हो गई। लरसता हुआ तख्त से उतरा, ताज सर से उतार कर सजदे में गिर गया और बोला, ए रब, बादशाही तेरी है ना कि मेरी, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसमें एक और बात भी कही जाती है कि अल्लाह ताला जब ये सवाल करेंगे कि आज बादशाही किसकी है, तो फिर फरिश्ते जवाब देंगे। जब ये कहा जाएगा लमिनल मुल्कुल यौम, तो फरिश्ते कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मोमिनीन भी यही कहेंगे, फरिश्ते भी यही कहेंगे। और दूसरा इसके बारे में ये कहा जाता है, ये रवायात भी मिलती हैं कि जब सारी चीज़ों को मौत आ जाएगी, सब फरिश्तों को भी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा, तो अल्लाह ताला पहले ख़ुद ये सवाल करेंगे और जब कोई जवाब देने वाला नहीं होगा तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तो इसको इस तरह भी बयान किया जाता है। और लोगों को उनकी अमाल का बदला, उनकी अमलों का बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म ना होगा। और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। ए नबी, डराओ इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, यौमुल आज़िफ़ा। और जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पी रहे होंगे। तो इस आज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, करीब आ गई, करीब आने वाली, और अल्लाह के सिवा उसको कोई हटाने वाला नहीं। फिर इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं। तो यही चीज़ इसमें कही गई। और ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई शफ़ी जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह निगाहों की चोरी से भी खूब वाकिफ़ है, वो दिलों के राज जानता है जो सीनों में छुपा रखे हैं। और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फ़ैसले करेगा। रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज़ का फ़ैसला करने वाले नहीं हैं। बिलाशुबा अल्लाह ये सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या ये लोग कभी ज़मीन में चले फिरे नहीं कि उन्हें उन लोगों का अंजाम नज़र आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? यानी यकीनन वो चले फिरे हैं, वो रोज़ आद व समूद की बस्तियों पर से गुज़रते हैं। ये जो आले लूत जो वहाँ दफन हुई पड़ी है और जो बहिरा मुर्दार में पड़ी हुई है, उसके पास से भी गुज़रते हैं। वो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे और इनसे ज़्यादा ज़बरदस्त आसार ज़मीन में छोड़ के गए, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। ये हुआ उनका अंजाम।
اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کے آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا۔ معجزات دو دیے تھے نا، ید بیضا اور وہ عصا، اور حامان اس کا وزیر تھا اور قارون اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا اور ملک میں بڑا فساد مچائے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کی پناہ لے لی ہے، یعنی تم جو مرضی کر لو، کہتا نا قتل کر ڈالو اس کو۔ ایک حدیث میں ہے، اس موقع پر میں یہ سناتی ہوں آپ کو حدیث، پہلے یہ سن لیں آیت کا ترجمہ۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ وہی آیت، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھ کے آپ کو بچایا تھا، آپ کو چھڑوایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار جس کا واقعہ سورۃ یاسین میں آیا، جس نے جو سمجھانے کے لیے آیا کہ رسولوں کی بات مان لو، اور اس کا ایمان ظاہر ہو گیا تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ اور یہ مومن آل فرعون، یہ جس کا اب ذکر آ رہا ہے، یہ فرعون کا چچا زاد تھا، شمعان اس کا نام تھا، اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق۔ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آئیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہو، بہت زیادہ جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ 99% لوگ اس دور کے بھی اللہ کی آیات میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ تو اپنے میرے ذاتی مشاہدے کی بات ہے کہ بحث کریں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں نا جی یہ قرآن میں ہے، تو جب ان کو کہا جائے کہ یہ قرآن میں تو نہیں ہے، پھر اچھا چلیں حدیث میں ہوگی یہ بات، یعنی اتنا لائٹ لیتے ہیں اس چیز کو، علم نہیں ہوتا لیکن بحث میں سب سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جو صحیح علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بحث نہیں کرتے، ہاں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو بیان ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اور اے قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد اور افغان کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، ہے دیکھیں تناد ند سے ہے، ند آواز کو کہا جاتا ہے، تو کیا آوازیں ہوں گی؟ دوزخیوں کی چیخ و پکار، جنتیوں کی خوشیوں کی آوازیں، اور جب مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور موت کو مار دیا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یا اہل الجنتی خلود،
لا موت. پھر اور دوزخ والوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت. جنت والوں داخل ہو جاؤ، آج کوئی موت نہیں. اور دوزخ والوں تم بھی جاؤ دوزخ میں، تمہاری بھی موت نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی پیدا کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں. شک انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور یقین علم ہدایت عطا کرتا ہے. اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت غصہ دلانے والا ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جابر کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. متکبر اور جبار، تکبر اور خیر کو دل کی کیفیات قرار دیا گیا ہے. ایک تکبر ہے اور ایک خیر اور بھلائی ہے. تمام اخلاق اور اعمال کا سرچشمہ دل ہوتا ہے. ہر اچھا اور برا عمل دل سے پیدا ہوتا ہے. یہ نا یا اللہ تو دل بدل دے، باطنی کیفیت کو بدل دے. تبدیلی سب سے پہلے دل میں آتی ہے. اس لیے حدیث رسول ہے انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور جس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. اسے قرطبی نے بیان کیا. اور دل کے گناہ کیا ہیں؟ عداوت، بغض، حسد، کینہ، انتقام، لالچ، حرص، طمع، بدگمانی. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے اور موسیٰ کے اللہ کو دیکھ سکوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اب 38 سے 44 تک جو آیات ہیں وہ اس مومن بندے کا ذکر ہے جس کی بات پہلے بتائی گئی ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے ہاتھوں ہی، اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی ہوئی. تو اس میں کیا ہوا کہ اس نے بنوا بھی لی تھی، ایک بہت بڑی عمارت اس نے بنوائی تھی جس میں ہزاروں لوگوں نے کام کیا تھا. اور پہلی دفعہ اس نے کہا تھا پکی ہوئی مٹی سے یہ عمارت بناؤ، تو پکی ہوئی مٹی سے اینٹیں بنانے کا کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا. یہ اس کی ایجاد ہے. تو جب یہ بہت اونچی ہو گئی عمارت تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو فرشتوں کو کہ گرا دو. اور جب وہ گرائی گئی تو ہزاروں اس کے مزدور اس کے نیچے آ کے مارے گئے تھے. تو یہ اس کا عمل تھا. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں. اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشگی کے قیام کی جگہ آخرت ہے. جو برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں. یہ فرعون کی قوم کا ہی شخص تھا. اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں دعوت ہے نہ آخرت میں. ہم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. یعنی یہ اس نے کیوں کہا کہ جب کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے ظالم حکمران کے سامنے تو اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن یہ شخص بچ گیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا، یہ غار میں چلا گیا تھا. آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. پھر جب اس وقت یہ بچ گیا اور بعد میں جب یہ حضرت موسیٰ کی قوم چلی وہاں سے تو یہ ان کے ساتھ تھا. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی
تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ اس میں عذاب قبر کا بتایا گیا ہے۔ آل فرعون صبح اور شام دوزخ کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں 2 دفعہ۔ برزخ ویٹنگ روم ہے، خواب اور برزخی زندگی ملتی جلتی ہوگی۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری آرام گاہ دکھائی جاتی ہے، ہر ایک کو قبر میں دکھائی جاتی ہے وہ جگہ، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب تجھے اللہ قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح و شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، سیاہ پرندوں کی شکل میں، اور جہنم دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اسے ابن ابی حاتم مظہری میں بیان کیا گیا۔ پھر خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے پیروکار تھے، اب کیا تم جہنم کی آگ کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جب اس آگ سے نکال کے اگر کسی دوزخی کو دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے نیند آ جائے گی، وہاں اتنا سکون ملے گا۔ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں، یعنی جو بڑے تھے وہ بھی اور جو کم درجے کے تھے وہ بھی، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہوگا۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں 1 دن کی کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسول قالوا بلا قد جاءنا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ آیا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو یہ جواب وہ دیں گے، اور پھر تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی، کہ بس پھر اللہ سے دعا کرو، تمہاری ہدایت کا انتظام تو اس نے کر دیا تھا۔ یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں ہیں، فرشتے، انبیاء، اعمال نامہ، انسان کے اپنے اعضاء، مومنین، یہ سب ایک دوسرے پر گواہیاں دیں گے۔ اور ابھی میں نے بتایا تھا کہ جانور بھی، جنات بھی، پرندے بھی، ہر چیز کی گواہی ہو سکتی ہے۔ اور جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو۔ یہ دیکھیں کس کو کہا جا رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں کسی وقت یہ خواہش بھی پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی معجزہ دکھا دیا جائے۔ بے صبری کی کیفیت اور اپنے ساتھیوں کی بے بسی کو دیکھ کر آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی تھی اور جو بے صبری پیدا ہوتی تھی، اس کے لیے آپ کو یہ یعنی ضم کا لفظ کہا گیا ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو۔ یعنی جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی باتیں بھی اللہ کے نزدیک پکڑ میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہاں آیا کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو، تو یہ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو دائمی یعنی ہر وقت صبح سے لے کے شام تک، اور دوسرا عشی کا مطلب زوال آفتاب سے لے کے رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس میں ساری نمازیں آ گئیں، اور اس میں ابکار جو ہے وہ صبح کی پاؤں پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کا وقت، یعنی فجر اس میں آ گئی اور باقی 4 نمازیں عشی میں آ گئی۔
हकीकत ये है कि जो लोग किसी सनद के बगैर जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयत में झगड़ रहे हैं, उनके दिल तकब्बर से भरे हुए हैं और वो इस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं जिसका वो घुमंड रखते हैं कि उनका अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। यानी जब तक दिल का तकब्बर ख़त्म नहीं होगा वो कुरान तक नहीं पहुंच सकते। जन्नत में जाने के 4 रास्ते हैं, सब्र, शुक्र, इस्तग़फ़ार और इस्तिआज़ा और इस्तमदाद। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के। आसमानों और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने की निस्बत ज़्यादा बड़ा काम है। वो कहते थे ना, ये हमें दोबारा कैसे करेगा अल्लाह ज़िंदा है, हाता है हाजा असातीरुल अव्वलीन, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक किसने की है? तो कहते थे अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ज़्यादा बड़ा काम है तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने से। मगर अक्सर लोग जानते नहीं, और ये नहीं हो सकता कि अंधा और देखने वाला यकसां हो जाएं, ईमानदार और साले और बदकार बराबर हों, मगर तुम लोग कम ही समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है और उसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, कबूल करूँगा। जो लोग घुमंड में आकर मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं वो ज़लील व ख़ार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ से आजिज़ ना हो, क्योंकि दुआ से कोई हलाक नहीं होता। और दुआ का मफ़हूम क्या है? इबादत करना, मदद के लिए पुकारना, इस्तिआनत के लिए पुकारना, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस्तिआनत मदद मांगना और दावत देना, तीनों मफ़हूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसे हाकिम फिल मुस्तदरिक, हाकिम ने मुस्तदरिक में बयान किया। और गुनाह और क़ताए रहमी की दुआ मांगना हराम है, वो कबूल नहीं होती। दुआ मखुल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का निचोड़ है, मगज़ है। दुआ ऐन इबादत है। हदीस नबवी है, मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, आसमान और ज़मीन का नूर है। और इसके अलावा एक मुसलमान जब कोई दुआ मांगता है बशर्ते कि वो किसी गुनाह या क़ताए रहमी की ना हो, तो अल्लाह ताला उससे 3 सूरतों में से एक सूरत अता कर देते हैं। या तो उसकी वो दुआ दुनिया में कबूल हो जाती है, या फिर उसको क़यामत के अजर के लिए महफूज कर लिया जाता है, या फिर उसके बदले में उसकी दुनिया की कोई और आफत उससे हटा दी जाती है। और दूसरी रवायत हज़रत अबू हुरैरा ही से इन अल्फाज में आई है कि आपने फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगो इस यकीन के साथ कि वो कबूल फरमाएगा। ये यकीन होना चाहिए कि देना है तो उसी ने देना है, और अगर उसकी मशीयत नहीं है और हमारे लिए मसलियत ये नहीं कि हमें दी जाए, तो फिर हमें सब्र कर लेना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह की निगाह में दुआ से बढ़कर कोई चीज़ बावक़्त नहीं है। यानी दुआ से बढ़ के अल्लाह ताला को कोई चीज़ पसंद नहीं। अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि अल्लाह उसे पसंद फरमाता है कि उससे मांगा जाए। हज़रत इब्ने मसूद की रवायत है, हदीस नबवी तिरमिज़ी में बयान किया गया। और हज़रत उमर और मुआज़ बिन जबल का बयान है कि हुज़ूर ने फरमाया, दुआ बहर हाल नाफ़े है, उन बलाओं के मामले में जो नाज़ल हो चुकी हैं और उनके मामले में भी जो नाज़ल नहीं हुई। पस अल्लाह के बंदो, तुम ज़रूर अल्लाह से दुआ मांगा करो। तो दुआ बहुत ख़ास चीज़ है। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जो तुम्हारा रब है, हर चीज़ का खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो। इसी तरह वो सब बहकाए जाते रहे जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया, ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया। वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम,
वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। ये आयत बड़ी खूबसूरत है कि हमने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही खूबसूरत सूरत बनाई। अल्लाह इंसान की तारीफ़ फरमा रहे हैं और अपनी तख्लीक की, ये तख्लीक मेरी बड़ी शानदार है। जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ दिया वही अल्लाह है, वही तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला, वो कायनातों का रब है, वही ज़िंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उसने तुम्हें अक़ल, शऊर, इरादा, इख्तियार, नुत्क़, फ़ुरक़ान, बावकार चाल सब कुछ दिया। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ के पुकारते हो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास मेरे रब की तरफ से रोशन निशानियाँ आ चुकी हैं कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर झुका दूँ। वही तो है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़ा से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। यानी किसी वक्त भी किसी को मौत आ सकती, पैदा होते ही, छोटी से छोटी उम्र में, और बहुत ज़्यादा 100-100 साल की उम्र में भी। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाओ, इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है ज़िंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का फ़ैसला करता है उसका हुक्म देता है, कुन फ़यकुन, तो वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं, ये कहाँ से फिराए जाते हैं? ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने रसूलों के साथ भेजी थी। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खौलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और दोज़ख की आग में झोंक दिए जाएंगे। और फिर पूछा जाएगा, अब कहाँ है अल्लाह के सिवा वो माबूद जिनकी तुम प्रस्तिश करते थे? वो जवाब देंगे, खो गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज़ को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफरों का गुमराह होना सच कर दिखाएगा। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुम ज़मीन में गैर हक़ पर मगन थे और इतराते थे। अब जाओ, जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, तुम्हें हमेशा वही रहना है। ये इसमें हमीम आया और जहीम, तो हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। यानी जब वो जहन्नम में होंगे, जंजीरों में जकड़े हुए, प्यास लगेगी तो उनको बाहर निकाल के खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जिससे उनकी आंतें कट कट के बाहर गिरेंगी, और फिर दोबारा उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। यानी यही चक्कर वो लगाते रहेंगे। बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बरीन का। बस ए नबी, सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अब खा हम तुम्हारे सामने ही उनको बुरे नताइज का हिस्सा दिखा दें जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या तुम्हें पहले उठा लें, पलट कर आना तो इन्हें हमारी ही तरफ है। ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके जिनमें से बाज़ के हालात हमने तुम्हें सुनाए और बाज़ के नहीं बताए। रसूल की ये ताकत नहीं कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर ख़ुद कोई मौजज़ा ले आए। यानी तकरीबन 21 का नाम आया है कुरान में और 18 के किस्से बयान किए गए हैं। कबूल हक़ से इनकार की सबसे बड़ी वजह तकब्बर होती है। दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद मुतकब्बरीन की होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में कभी दाखिल ना हो सकेगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बर होगा। एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, हर शख्स ये चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, तो क्या ये तकब्बर है? तो आपने फरमाया, नहीं, ये तकब्बर नहीं। अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर ये है कि तू दूसरों को हकीर समझे और अपने आप को बहुत बड़ा और हक को ठुकरा दे, अपने आप को बड़ा समझे और हक को ठुकराए। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत की खबर ना दूं? वो ऐसे कमज़ोर और गुमनाम लोग हैं कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा लें, ये देखिए बड़ी खूबसूरत हदीस है, तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। और क्या मैं तुम्हें अहले दोज़ख के मुतल्लिक ना बता दूं? हर मुतकब्बर, अखर मिजाज, बदखुल्क दोज़ख में होगा। पहली हदीस मुस्लिम की थी और दूसरी बुखारी की।
پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر بیٹھ کر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک رحمان کا گھوڑا، ایک انسان کا گھوڑا، ایک شیطان کا گھوڑا۔ رحمان کے گھوڑے پر جو سوار ہوتے ہیں وہ نیک اعمال بے حساب کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ جو انسان کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ ملے جلے اعمال کرتے ہیں، اور جو شیطان کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے خوئے غلامی خود پیدا کی ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں اس سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کے گئے تھے۔ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ کیا زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور بڑھ کر طاقتور تھے۔ تو یہ ساری قومیں، عاد، سمود، قوم نوح، آل فرعون، یہ بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں۔ تو ان کا کیا انجام ہوا؟ اور ان میں سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کے گئے ہیں۔ دیکھیں عاد اور سمود کے جو یہ گھر بناتے تھے پہاڑوں کو کھود کھود کر، اور بازار بناتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہاں لوگوں کو ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے۔ اہرام مصر، آل فرعون، اہرام مصر آج تک موجود ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کرین تو اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ کس طرح بنائے گئے ہیں، عقل حیران ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ پھر متکبر ہو جاتی ہیں کہ یہ سب بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، تم دیکھتے نہیں، تم ان کے کھنڈرات پر سے خود گزرتے ہو کہ میں نے ان کا کیا حشر کیا، تو تم بچ جاؤ گے، تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ کفار مکہ نے سبق نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد پھر ان کے اوپر زیادہ آزمائشیں آئیں۔ قحط پہلے ہی آیا تھا، دوسرا قحط مدینہ میں جانے کے بعد آیا، اور اس کے بعد جنگوں میں پھر ان کا جو صفایا تھا وہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بہت زیادہ ترقی عطا کی تھی، اور وہ اپنے آثار آج تک کے لیے چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر جو کچھ کمائی انہوں نے کی وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کے آئے تو وہ اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ فرحا یعنی وہ بڑے خوشی میں وہ اترا رہے تھے۔ تو فرحا خوش ہونا، مسرور ہونا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر خوش ہونا جائز ہے، لیکن ناحق لذتوں پر خوش ہونا حرام ہے۔ دوسرا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے مرحا۔ تو مرحا ہوتا ہے اترانا، فخر میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ تو ان میں یہ چیزیں تھیں، تو تم بڑے اترا رہے تھے اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے تھے۔ کفار مکہ کیا کر رہے تھے؟ لے آؤ نا جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، پھینک دو نا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر۔ یہ تو آپ جیسے پہلے بھی آئے یہی کہتے رہے، تو بالکل بے خوف تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے
खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी कि या बारी ताला हमारे घर टूट रहे हैं, और देखें उसकी बात में वज़न था ज़रूर कि हमारे घर टूट रहे हैं, तो ये दीन जो घरों को तोड़ रहा है, या बारी ताला तू हमें रोशनी दिखा, हम में से जो सच्चा होगा तो उसको गालिब कर देना। और उसकी ये दुआ कबूल हुई थी, लेकिन उसको वो तो कत्ल हो गया था जंग बदर में, और कुएं बदर के कुएं में उनको इस तरह फेंका गया था जैसे कूड़ा करकट फेंका जाता है। और जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे, हमने मान लिया अल्लाह वाहदहू ला शरीक को, और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे, मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान लाना उनको नफ़ा नहीं दे सकता, क्योंकि ये अल्लाह का मुकर्रर करदा ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा, और उस वक्त काफ़िर लोग खसारे में पड़ गए। अब ये देखें, इसकी थोड़ी सी तफसीर बयान की गई कि तौबा और ईमान उस वक्त तक नाफी है जब तक आदमी अल्लाह के अजाब या मौत की गिरफ्त में नहीं आता। अगर अजाब आ जाए तो फिर भी तौबा कबूल नहीं होती, अल्लाह का अजाब आ जाए या मौत आ जाए, नज़ा का वक्त हो, फिर भी तौबा कबूल नहीं होती। उससे पहले हो सकती है, लेकिन नज़ा के वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती। और तौबा करना अल्लाह के यहाँ मकबूल सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में है, वहाँ जाके भी बहुत से लोग कहेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ये इस्तरारी ईमान है, गायबाना और इख्तियारी ईमान नहीं था जो अल्लाह को मतलूब है। दुनिया की आजमाइशों से भी इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है। इकरमा बिन अबू जहल जब कश्ती में गए थे फ़तह मक्का के मौके पर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम किया था कि जो चाहे खाना काबा में पनाह ले ले, जो चाहे अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, जो अपने घर में रहेगा, जो ईसाई राहिब वगैरह अपने घरों में अपने वहाँ बैठे रहेंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, और या फिर हमसे जंग कर लो या फिर इस जगह को छोड़ के चले जाओ। तो ये जो लोग भागे थे, इकरमा बिन अबू जहल उसमें थे। तो जब वो कश्ती बिल्कुल डूब, पहले तो ये अपने लात मनात उज़ा को पुकारते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनको लगा कि अब कश्ती बिल्कुल डूब जाएगी, तो उन्होंने अल्लाहुम्मा 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 कहना शुरू कर दिया। तो वो एक कहते हैं ना कि मैटर ऑफ क्लिक, टर्निंग पॉइंट, कि वो उनके दिल में बात जाके लगी कि अल्लाह ही की तरफ तो वो हमें बुला रहे थे 23 साल से वो बंदा, और हम उससे भाग के यहाँ आ गए, और जब हम डूबने लगे हैं तो हमने अल्लाह को पुकारा है, तो क्या हम फिर सही हालत में अपने उस रब को नहीं पुकार सकते? तो बस ये उनको बदल गई बात, और उन्होंने इरादा किया कि अगर मैं बच के गया यहाँ से तो मैं फिर इस्लाम कबूल कर लूँगा। और फिर वो इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने फिर बाद में बहुत इस्लाम की खिदमात भी सरअंजाम दी थी। फिरौन ने डूबते वक्त कहा था कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। तो उसके साथ क्या हुआ? जब उसने ऐसा कहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो अल्लाह का, तो अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने वो समंदर का कीचड़ पकड़ के तो उसके मुंह में डाल दिया कि ये इसकी तौबा ना कबूल हो जाए कहीं। तो उस वक्त तो वो भी मान गया था। यानी जो कट्टर से कट्टर भी काफिर होते हैं, ऐसे मौक़ों पे जब मौत सामने नज़र आती है तो वो भी इस्लाम को कबूल करने में तामुल नहीं करते। और फिर आम मुशरिकीन क़यामत वाले दिन ये कहेंगे, क़यामत वाले दिन तो वो बहुत सी बातें कहेंगे। जब उनसे कहा जाएगा कि सजदा करो तो उनसे झुका नहीं जाएगा, रुकू करो उनसे झुका नहीं जाएगा, ना वो रुकू कर सकेंगे ना वो सजदा कर सकेंगे। फिर वो कहेंगे या बारी ताला तू हमें तौबा की तौफीक दे, हम तौबा करते हैं, तू हमें माफ़ कर दे, हम ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मुझे गायबाना ईमान मतलूब था, अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या है शुरू में सूरत अल बकरा में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे रब को जो मानते हैं। तो मुझे तो वो चाहिए था, आज मैं तुम्हारे सामने और तुम कहते हो कि तुम ईमान लाए, ये तो ईमान नहीं है, जो तुमने मुझे देखा है। तो इस तरह फिर वो कहेंगे कि एक दफ़ा और अल्लाह ताला हमें वापस जाने दे तो हम तेरी सारी बातें मानेंगे। फिर बड़ी वो इस तरह की हरकतें देखने में आएंगी। फिर कुछ लोग वहाँ मुकर जाएंगे, वो कहेंगे हम तो किसी और को नहीं पूछते थे। तो फिर उनको मूवीज़ दिखाई जाएंगी, सामने सारा कुछ लाया जाएगा कि ये देखो तुम ये क्या कर रहे हो। वो मुकर जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम नहीं किसी और की पूजा करते थे, हमने तो नहीं किसी आपके साथ किसी को शरीक ठहराया। फिर सारे मनाजर सामने आएंगे, फिर अपनी आंखों से उनको दिखाया जाएगा कि तुम इनकार करते थे इन चीज़ों का। तो इस तरह फिर ये ईमान ऐसे मौक़ों पे जो है उसका फ़ायदा नहीं है। अरस्तु हकीम जो फ़लसफ़ा इलाहियात का मुजिद था,
جب حضرت موسیٰ کے دین کی طرف اسے دعوت دی گئی تو کہنے لگا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ بعد میں اس نے جواب دیا ہم خود ہی راہ پائے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہمیں راہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جب انسان، ایک تکبر دولت کا ہوتا ہے، ایک تکبر علم کا ہوتا ہے، یہ سارے تکبر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دولت کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے جس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور علم کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے کہ جو علماء، ان کو علماء سو کہا جاتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے اور جو اخلاص سے یہ کام نہیں کرتے، حالانکہ علم ان کے پاس بہت ہوتا ہے، تو قیامت والے دن انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ میرے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، تمہارا یہ شوق تھا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، تمہارا نام ہو، نیک نامی ہو، شہرت ہو، وہ تو سب دنیا میں نے تمہیں دے دیا، اب یہاں تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہم نے سورۃ المومن مکمل کر لی، کل ہم حامیم سجدہ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین الہی آمین۔